الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصاحت متکلم کی جب بات کی جاتی ہے تو وہاں کتب کے اندر تعریف میں لکھا جاتا ہے ملکۃ یقتدر بہا۔ ملکہ، ملکہ کیا ہوتا ہے؟ ملکہ کی وضاحت کرتے ہوئے متول میں علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ قوتن راسخۃن کے ساتھ اس کی تعبیر کرتے ہیں۔ مطلب یہ کہ ایک ایسی صلاحیت، ایک ایسی خوبی جو کسی کے اندر رچی بسی ہوتی ہے، جو کسی کے اندر مکمل طور پہ حلول کی ہوئی ہوتی ہے، اس کے اندر مکمل طور پر موجود ہوتی ہے۔ کچھ ایسی خوبیاں ہوتی ہیں کہ جو ہماری ذات کا حصہ بن چکی ہوتی ہیں۔ آپ نے بعضوں کا سنا ہوگا، کسی کسی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی یہ ہنس مکھ ہے۔ تو جس کو ہنس مکھ کہا جاتا ہے جنرلی اس کے اندر چہرے کے مسکراہٹ کی جو خوبی ہے یہ ملکے کے طور پہ رچی بسی ہوتی ہے۔ کبھی کبھار مسکرا لینا، کبھی کبھار موقع کی مناسبت سے، کبھی کبھار کوشش کر کے ہنس لینا، مسکرا لینا، اس کو ایسے شخص کو عام طور پہ ہنس مکھ نہیں کہا جاتا، یا پھر کسی کو کہا جاتا ہے کہ جی یہ غسیلا شخص ہے۔ تو غسیلا شخص اس کو نہیں کہا جاتا جو کبھی کبھار غصہ کر لیتا ہو، کبھی کبھار اسے غصہ آ جاتا ہو، یا پھر حاضر جواب کہنا کسی کو کہا جاتا ہے کہ بڑا حاضر دماغ ہے، حاضر جواب ہے۔ تو یہ اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں کہ جو ان لوگوں کے لیے استعمال کی جاتی ہیں جو اس ملکے کو رکھتے ہیں، جن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ملکہ پیدا کیا ہوتا ہے، یعنی ان کے اندر حاضر جوابی کی صلاحیت رچی ہوئی ہوتی ہے۔ اکثر و بیشتر مواقع پہ، یا کہہ سکتے ہیں کہ ہمیشہ جب ان کے ساتھ کوئی معاملہ پیش آتا ہے تو وہ حاضر جوابی کا مظاہرہ کرتے ہیں، یا وسیلہ شخص جس کو وسیلہ کہا جاتا ہے، تو وہ اکثر و بیشتر اکثر معاملات میں، تقریباً معاملات میں وہ وسیلہ ہوتا ہے، چڑچڑا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کو وسیلہ کہا جاتا ہے۔ تو ملکہ کا مطلب وہ کیفیت ہوتی ہے جو کسی کے اندر رچ بس گئی ہو، اس کے اندر مکمل طور پہ صلاحیت کر گئی ہو، اس کے لیے اسے محنت نہ کرنی پڑے، اس کے لیے اس کو تکلف نہ کرنا پڑے۔ بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں ہمیں تکلفاً کوئی کام کرنا پڑتا ہے، کوئی اچھا برا کام ہمیں تکلفاً کرنا پڑتا ہے، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی کیفیت جو ہے وہ ہمارے اندر اتنی راسخ ہو چکی ہوتی ہے کہ جیسے ہی موقع آتا ہے ویسے ہی خود بخود، بغیر کسی تکلف کے، بغیر کسی سوچ بچار کے، ہمارے چہرے پر وہ خوشی کے اثرات نمایاں ہو جاتے ہیں، ہمارا چہرہ مسکرانے لگتا ہے، یا ہمیں اچانک جو ہے وہ غصے کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، یا پھر جو ہے اگر جواب کا موقع ہے تو فوراً ہمارے حاضر جوابی وہاں پر کام کرتی ہے، حاضر دماغی وہاں پر کام کرتی ہے۔ تو اس کو کہا جاتا ہے ملکہ۔ پھر اگلا لفظ ہے یقتدر بہا، یعنی ایک ایسا ملکہ، ایک ایسی کیفیت جس کے ذریعے وہ قدرت رکھتا ہو، قدرت رکھنے کی کیفیت ہونی چاہیے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ایک کیفیت ہوتی ہے اور وہ آپ میں رچی بسی ہوتی ہے، لیکن موقع کی مناسبت سے، موقع محل کے مطابق آپ اپنے آپ کو اس صورتحال میں روک لیتے ہیں، وہ کام نہیں کرتے، یا وہاں اس کی ضرورت نہیں ہوتی، وہاں آپ کو حاجت محسوس نہیں ہوتی، تو آپ حاجت کے مطابق جو ہے وہاں پر وہ کام نہیں کرتے۔ تو اس کے پاس قدرت ہونی چاہیے، ضروری نہیں ہے کہ وہ ہر وقت فصیح کلام ہی کرتا رہے، ہر وقت فصاحت کا ہی استعمال کرتا رہے، ہر موقع پر فصاحت کا استعمال کرے، یہ کوئی اس کے لیے کمپلسری نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہاں، اس میں صلاحیت ہو، جب موقع ہو، جب صورتحال ہو، اگر وہ کلام کرنا چاہے، اگر اس کو کلام کرنے کا موقع دیا جائے، تو وہ وہاں پہ فی البدی، بغیر کسی تکلف کے، بغیر کسی سوچ وچار کے، بغیر کسی کوشش کے،
فصیح کلام کر سکے، اس بات کی اس میں قدرت ہو، نہیں موقع دیا جائے، نہیں موقع ملے اس نشست میں اس جگہ پہ، تو وہ نہ کرے کلام۔ لیکن اگر موقع ملتا تو اس کے پاس قدرت تھی کہ وہ فصیح کلام کر سکتا تھا۔ تو ملکے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک رچی بسی کیفیت، ایک ایسی کیفیت جس کے لیے تکلف کی ضرورت نہ پڑتی ہو، جس کے لیے سوچ بچار کرنے کی ضرورت نہ پڑتی ہو، تیاری کی ضرورت نہ پڑتی ہو کہ اس کام کے لیے میں نے تیار ہونا ہے۔ اور یقتدر بہا کا مطلب یہ ہے کہ اس میں وہ صلاحیت ہو، وہ قدرت ہو کہ وہ فصیح کلام کر سکے ہر موقع پہ، ہر جگہ پہ، ہر محل میں جہاں اس کی ضرورت پڑتی ہے، اگرچہ وہ نہ کرے، اگرچہ اس کو نہ کرنے کا موقع دیا جائے، لیکن کرنے کا موقع ہو، کرے تو پھر وہ کر سکتا ہو، یہ قدرت اس کے پاس ہونی چاہیے۔ تو جو لفظ ملکہ استعمال ہوتا ہے فصاحت متکلم کی تعریف میں، امید ہے کہ وہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ کوشش کریں کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کے معاملات جو اکثر الجھ جاتے ہیں اساتذہ کے درمیان، اساتذہ اس میں کنفیوز ہو جاتے ہیں اور پھر اس کے بارے میں پوچھتے ہیں، ان کا سوال آتا ہے، تو ان کے ذریعے آپ کو بھی کچھ نہ کچھ اس طرح کی اصطلاحیں، کچھ نہ کچھ اس طرح کی باتیں آسان فہم انداز میں ملتی رہیں، سمجھ آتی رہیں۔ تو سبسکرائب کر لیں گے تو اچھا رہے گا، آپ کو خود بخود نوٹیفیکیشن مل جائے کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھے انداز میں علم دین سیکھنے اور آگے سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔